بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایٹمی ہتھیار بنانا چاہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکے گا، ایرانی سپریم لیڈر نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے دباؤ کو مسترد کر دیا اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہے تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکے گا، لیکن ہم خود ایسا نہیں چاہتے۔ انہوں نے امریکی صدر کے مذاکرات کے مطالبے کو عوامی رائے کے لیے دھوکہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ایران پر عائد پابندیاں نہیں ہٹیں گی۔ اس سے قبل گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی دھمکی کے ساتھ بات چیت سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو مذاکراتی عمل شروع کرنے کا خط متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کرکاش لے کر تہران پہنچ گئے۔ اماراتی صدر کے مشیر نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ان کے حوالے کیا۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں ایرانی قیادت سے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا، اگر نہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک اور جوہری بم نہیں بننے دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں فلسطینیوں پر حملوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا، نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکہ میں 2024 میں مسلمانوں اور بالخصوص فلسطینیوں پر حملوں اور امتیازی سلوک کی 8,658 شکایات درج ہوئی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس امریکہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں 7.4% اضافہ ہوا۔ یہ پریشان کن رجحان غزہ جنگ کے بعد سے دیکھنے میں آیا ہے۔ فلسطینیوں اور غزہ کی حمایت کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 2024 میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی موصول ہونے والی شکایات 1996 کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں۔ ان شکایات میں سب سے زیادہ دفاتر اور ملازمتوں کی دیگر مقامات میں امتیازی سلوک کی ہیں۔ اس کے بعد امیگریشن اور پناہ گزین سے متعلق ہیں۔ تعلیمی میدان میں امتیازی سلوک اور نفرت امیز جرائم کی شکایتیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں پر تشدد اور قتل کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین روس ایران جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر بیجنگ میں مذاکرات کریں گے۔ چین روس اور ایران بیجنگ میں جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر مذاکرات کریں گے جو چینی دارالحکومت بیجنگ میں ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ چینی وزارت خارجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ کے بعد اسی دن نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرے میں ایک اجلاس ہوگا جس میں ایران کی جانب سے یورینیم کے ذخیرے میں توسیع کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی جو ہتھیاروں کے درجے کے قریب ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو غزہ سے کوئی نہیں نکال رہا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے فلسطینیوں کو کوئی بھی غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غزہ سے کسی فلسطینی کو کوئی نہیں نکال رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سینٹ میں اقلیتوں کے قائد چیک شومر کو تنزیہ طور پر فلسطینی قرار دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سینٹ میں اقلیتوں کے لیڈر چیک شومر پہلے یہودی تھے لیکن اب وہ مکمل فلسطینی بن چکے ہیں۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں غزہ کو امریکی ملکیت میں لینے، فلسطینیوں کی بے دخلی اور غزہ کو جدید ترین اور ماڈل بستی کے طور پر ڈھالنے سے متعلق منصوبے کی بات کی تھی۔ مجوزہ منصوبے کو عالمی برادری نے مسترد کر دیا تھا۔ مصر، اردن اور خلیجی ممالک اس سطح کے کسی بھی منصوبے پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ پورے خطے کو غیر مستحکم کر دے گا۔ اس منصوبے کے جواب میں عرب ریاستوں نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر کے مصری منصوبے کی توثیق کی جس سے فلسطینیوں کو علاقے میں بے دخل ہونے سے بچایا جا سکے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن متنازعہ علاقے کرسک پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرینی متنازعہ علاقے کرسک پہنچ گئے۔ روسی میڈیا نے ان کے دورے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن فوجی یونیفارم میں کرسک پہنچے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے فوجی اہلکاروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ پوٹن نے متنازعہ علاقے میں یوکرینی فوج کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کرسک وہ متنازع علاقہ ہے جہاں روس اور یوکرینی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ واضح رہے، امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ روس لڑائی میں 30 دن کی جنگ بندی پر راضی ہو جائے گا اور اب یہ روس پر منحصر ہے۔ انہوں نے یہ بات اس وقت کی جب امریکی حکام مذاکرات کے لیے ماسکو جا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا، امریکہ کو حمایت یافتہ جنگ بندی کی تجویز پر مثبت پیغامات ملے ہیں، تاہم اس کی کوئی وضاحت نہیں دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تجارتی جنگ کا باضابطہ آغاز۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تجارتی جنگ کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا۔ امریکہ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر 25% ٹیرف نافذ کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا نافذ کردہ ٹیکس تقریباً 28 ارب ڈالر بنے گا۔ امریکی ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا اور یورپ نے بھی جوابی وار کر دیا۔ کینیڈا نے امریکہ پر 25% ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو کینیڈین ڈالر میں 29 ارب 80 کروڑ ڈالر بنے گا۔ کینیڈین وزارت خارجہ کا کینیڈا کے ٹیرف کا معاملہ G7 وزراء خارجہ کے اجلاس میں بھی اٹھائیں گے۔ یورپی یونین نے بھی 1 اپریل سے 26 ارب یورو سے زائد مالیت کی امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر چین نے بھی امریکہ کی جانب سے تجارتی جنگ چھیڑنے کو عالمی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا جنگ بندی سے انکار اس کے لیے تباہ کن ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو خبردار کیا کہ اگر ماسکو نے یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کیا تو تباہ کن پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے 30 دن کی جنگ بندی پر رضامندی کے بعد کہا کہ مذاکرات کار ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے روس جا رہے ہیں۔ یوکرین روس کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ مذاکرات کار یوکرین کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ابھی روس کی طرف جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بعد میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اس ہفتے کے آخر میں ماسکو جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم روس کے لیے بہت برا کام کر سکتے ہیں، یہ روس کے لیے تباہ کن ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں امن دیکھنا چاہتا ہوں اور ہم شاید کچھ کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین کی جزوی جنگ بندی کی تجویز امید افزا ہے۔ امریکہ نے 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے حکام اس وقت ماسکو جا رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم روس سے جنگ بندی کروا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا کرواتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خوفناک خون کی ہولی کو ختم کروانے کا 80% راستہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مارک کارنے کل کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لیبر پارٹی کی جانب سے منتخب کیے جانے والے رہنما مارک کارنے کل کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مارک کارنے جمعے کو کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کینیڈین لبرل پارٹی نے اتوار کو بینک آف کینیڈا کے سابق گورنر مارک کارنے کو پارٹی رہنما منتخب کیا تھا۔ یاد رہے کہ موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مہنگائی اور امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ کی دھمکیوں پر دباؤ پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ وہ حکمران جماعت لبرل پارٹی کی جانب سے نیا سربراہ چنے جانے کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے۔ 53 سالہ جسٹن ٹروڈو نے 2015 میں کینیڈا کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا اور انہوں نے اس کے بعد بھی مسلسل 2 انتخابات جیتے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔